ریاست کے چند معاملات کے حوالے سے کچھ بڑی پیش رفت سامنے آ رہی ہے. کیا پیش رفت ہے اس آج آلموسٹ اسی حوالے سے بات کریں گے. الیکشن کمیشن نے کچھ تسلیم کر لیا ہے، یہ بڑی پیش رفت ہے. کیا پیش رفت ہوئی ہے، کیا تسلیم کر لیا، ذرا دھیرج رکھیے، آپ کو بتاتے ہیں. اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر کی ایک معصومانہ سی شکایت ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے. بہت معصومانہ سی شکایت ہے، بڑی مزیدار شکایت ہے. اس پہ بات کریں گے. ساتھ ساتھ یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ علی امین گنڈا پور نے تو دھمکیاں دی، لیکن اس دھمکیوں کے جواب میں ایک بڑا اسٹیٹمنٹ آیا ہے. اس اسٹیٹمنٹ کے ایک ایک لفظ کو غور سے سننے اور اس کا تجزیہ کرنے کی بھی ضرورت ہے. جبکہ یہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ججز کیس میں ایک پیش رفت ہے. ججز یعنی وہ خط لکھنے والا جو معاملہ ہے. اب ناظرین آ جاتے ہیں ذرا پاکستان کے حالات کی جانب. ایک تو آج ہمارے نیکسٹ ڈور نیبر ہے انڈیا. انڈیا میں الیکشن کا سلسلہ جاری ہے اور وہاں بھی بی جے پی جو ہے وہ اس نے آسمان سر پر اٹھایا ہوا ہے. پہلے ان کو جیل میں ڈال دیا تھا جو کانگریس کے رہنما راہل گاندھی. ان کی رکنیت پارلیمان کی منسوخ کر دی گئی تھی اور یہ مودی نے کیا تھا ان کے ایک اسٹیٹمنٹ کے نتیجے میں. پھر کیجریوال صاحب کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، اروند کیجریوال جو دلی کے وزیر اعلیٰ ہیں. لیکن بی جے پی یہ سمجھتی ہے کہ وہ الیکشن جیت جائے گی. اب دیکھیے الیکشن جیتتی ہے یا پھر کانگریس اور اروند کیجریوال کی جماعتیں جو ہیں عام آدمی پارٹی وہ فارم 47 اور 45 کی شکایات کریں گی. یہ دیکھنا باقی ہے. اس پر کسی نشست میں تفصیلاً بات کریں گے. لیکن آج الیکشن کمیشن نے ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ، یوں سمجھیے کہ الیکشن کمیشن نے خود ہی کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے. اب یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن نے آج ایک خط لکھا ہے پارلیمان کو، اسپیکر قومی اسمبلی کو ہی انفارم کیا، پارلیمان کو انفارم کیا بیسیکلی. اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جناب سنی اطاعت کونسل کی نشستوں کی تعداد 82 ہے، مسلم لیگ نون کی اپنی نشستیں 121 ہیں، پیپلز پارٹی کی 71 ہیں اور دیگر جماعتوں کی بھی تفصیلات بتا دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سنی اطاعت کونسل اور پی ٹی آئی کے درمیان معاہدہ ہوا تھا اس کو تسلیم کر دیا الیکشن کمیشن نے. لیکن اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ مخصوص نشستیں کیوں نہیں دیا. مخصوص نشستیں کیوں نہیں دی اس پر آپ کو بعد میں تھوڑا بتاتے ہیں. اس سے پہلے سینیٹ اجلاس میں ایک کارروائی ہوئی. بیرسٹر علی ظفر نے بھی اور شبلی فراز صاحب نے بھی بہت شعر ویر بھی پڑھے اور شبلی فراز تو بیٹے ہیں احمد فراز کے، وہ شعر پڑھتے ہیں تو اچھا ہی لگتا ہے. انہوں نے پڑھا، کچھ شعر پڑھے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب خیبر پختونخوا کی تو نمائندگی نہیں ہے. شبلی فراز خود کہاں سے ہیں؟ سینیٹر خیبر پختونخوا سے ہیں. پھر ہمایوں محمد کہاں سے ہیں؟ وہ بھی خیبر پختونخوا سے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ نمائندگی موجود ہے. پی ٹی آئی کی آلموسٹ 11 یا 12 نشستیں خالی ہوئی ہیں. اب پنجاب سے ان کو کچھ نشستیں مل گئی ہیں، وہ سینیٹ میں موجود ہے. سندھ سے ان کو کوئی نہیں ملی، بلوچستان سے ان کو کوئی نہیں ملی. خیبر پختونخوا سے ان کو ملنی ہے لیکن اس کا تو راستہ انہوں نے خود ہی روک دیا. اور علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا، پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ حلف لیا جائے جو نشستیں الاٹ کیا الیکشن کمیشن نے. اب چلیے الیکشن کمیشن سے تو غلطی ہو گئی. پشاور ہائی کورٹ میں تو آج وہ ججز بیٹھے جو آپ کو ریلیف دے رہے تھے، اور وہ جج یہ ریلیف بھی اس جج نے دیا جس نے پی ٹی آئی کو بلے کے نشان کے معاملے میں الیکشن کمیشن کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا تھا. لیکن کوئی فائدہ نہیں. اسپیکر صاحب جو ہے وہ بول کر گئے بات کو، اور علی امین گنڈا پور نے کل دھمکی لگائی کہ خبردار ہمیں کسی نے کچھ کہا، یہ نشستیں ہمارا حق ہے، ہم کسی کو نہیں دیں گے اور کوئی حلف شلف نہیں ہوگا. گزشتہ روز انہوں نے اسلام آباد میں بھی دھمکیاں لگائیں، اسلام آباد پہ قبضے کی بھی، اور یہ بھی کہا کہ وہ لائیں گے، لاکھوں لوگ لے آئیں گے اور پھر ہم عمران خان کو وہ لوگ جیل سے نکال لیں گے. اس طرح کی باتیں انہوں نے کی. ان کا نوٹس تو اپنی اپنی جگہ پر لے لیا گیا ہے. لیکن آج جب سینٹ میں اس معاملے کی گونج ہوئی تو قائد اختلاف ہے سینیٹر اسحاق ڈار، اور معاف کیجیے گا قائد ایوان ہے اسحاق ڈار. انہوں نے کھڑے ہو کر کہا، انہوں نے کہا کہ جی نشستیں نہیں ہیں، ہمیں بھی بڑا افسوس ہے اور ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن آپ بتائیے نا کہ یہ نشستیں کیوں نہیں ہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ بھائی جان وہ آپ ہی کی اسمبلی ہے جہاں آپ کی اکثریت ہے اور آپ ہی کے وزیر اعلیٰ نے روک رکھا ہے، حلف ہو جائے گا تو خیبر پختونخوا کی نشستیں یہاں آ جائیں گی. پھر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھئی آپ کی کوئی شکایت ہے تو آپ تو حکومت سے تو بات کریں نا.
ہمیں آپ اعتماد میں لیں کہ بھی کیا شکایت ہے، لا لے کر آئے متعلقہ، وہ آپ لاتے نہیں ہیں۔ اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ اب آتے ہیں ناظرین ذرا کہ الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ تو تسلیم کر لیا۔ اب قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل ہوگی، سینٹ میں پی ٹی آئی بھی ہوگی، اور سینٹ میں سنی اتحاد کونسل بھی ہوگی، کیونکہ جو اگلے الیکشن لڑیں گے پی ٹی آئی کے، جب بھی لڑیں گے سینٹ کا الیکشن خیبر پختونخوا میں، وہ جیتیں گے بھی یقیناً، اور وہاں ان کو جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کا امیدوار بننا پڑے گا، آزاد امیدوار یہ بننا پڑے گا، یا سنی اتحاد کونسل کا ماننا پڑے گا، اور الیکشن جیتنے کے بعد وہ پی ٹی آئی میں تو نہیں آ سکتے، سنی اتحاد کونسل ہی میں جانا پڑے گا۔ تو یہ ایک بڑا مخمصہ سا کریٹ ہو گیا، لیکن بہرحال اس میں جو نشستیں نہیں دی وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کیوں نہیں دی۔ الیکشن ایکٹ جو ہے وہ بہت واضح ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو فہرستیں دینی ہیں، اور جس جماعت نے الیکشن ہی نہیں لڑا وہ تو فہرست نہیں دے سکتی، لہذا سنی اتحاد کونسل نے الیکشن نہیں لڑا۔ الیکشن نہیں لڑا سنی اتحاد کونسل کا جو چیئرمین ہے وہ خود پی ٹی آئی کی حمایت سے آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑا، اور کسی آزاد نشان پر انہوں نے اس سے الیکشن جیت لیا۔ اب سنی اتحاد کونسل کو نشستیں کیسے مل سکتی ہیں، کیونکہ اس سے تو الیکشن ہی نہیں لڑا، اس کی تو نمائندگی وہاں موجود نہیں ہے۔ ایک اور جماعت کے حامی آزاد امیدوار کے طور پر آئے، اور انہوں نے آ کر سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا، اور سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا، اور اس کے بعد انہوں نے وہ معاہدہ کیا، اس وقت تک وہ ڈیٹ بھی گزر چکی تھی، کیونکہ یہ نشستیں دینی ہوتی ہیں الیکشن کے وقت، وہ تاریخ واریخ بھی گزر چکی تھی۔ جب آپ نامینیشن پیپرز فائل کرتے ہیں اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ اب ان کی نشستیں آ سکیں۔ ہاں، اگر فہرستیں موجود ہوتی سنی اتحاد کونسل کی، اور اس میں پی ٹی آئی ایڈ کر لیتی، تو پھر یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ نشستیں آپ دیں گے، لیکن سنی اتحاد کونسل کی جانب سے کوئی نشست کی درخواست ہی نہیں ہے، کوئی ایک نامینی بھی نہیں ہے، اس لیے اس کو مل ہی نہیں سکتی۔ اسی بنیاد پر آئین اور قانون کو کوٹ کر کے الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا تھا، پشاور ہائی کورٹ نے، جہاں آپ کے اپنے حامی وہ ججز بیٹھے ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ میں جانے سے پہلے معاملہ الیکشن کمیشن کو تعین عدالت کا نوٹس دے کر بلا لیا تھا، اس کا آپ کیا کریں گے؟ لیکن آپ تو الیکشن کرانے پہ تیار نہیں ہے، دھمکیاں دیے چلے جا رہے ہیں۔ اس دھمکیوں کے نتیجے کے جواب میں آج ایک بڑا اسٹیٹمنٹ آیا، اور اسٹیٹمنٹ ہے آرمی چیف کا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کا جو معاشی استحکام ہے اس پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ مل کر معاشی استحکام لائیں گے اور امن و امان بھی رہیں گے، کوئی سمجھوتا نہیں ہے اس کے اوپر، کیونکہ پاکستان کے معاشی مفادات کا معاملہ ہے، پاکستان کے معاشی سروائول کا معاملہ ہے، کوئی کچھ نہیں بخشا جائے گا۔ پھر انہوں نے سوشل میڈیا ٹرولز کی بات کی ہے اپنے بیان میں، اور انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا ٹرولز کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، ان کے کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور انہوں نے پورا مکمل تفصیل کے ساتھ احاطہ کیا ہے کہ ایس آئی ایف سی کیوں بنی، اور مقاصد کیا ہیں، پاکستان کی معیشت کی کیا صورتحال تھی، اور انہوں نے بہت دو ٹوک اور واضح انداز میں ایک بار پھر یہ کہہ دیا ہے۔ اور وہ سارا وہ جو ٹرولز ہیں ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ وہ جو ٹرولنگ کرتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو بیرون ملک بیٹھ کر کرتے ہیں، یا اس کے حامی ہیں اگر اس کے لوگ نہیں ہیں، اور وہ کاگنیزنٹ ہیں اس بات کے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹرولز کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا، ان کا حکومت کے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ بھی کریں گے، اور پھر آپ ٹو دی ٹاسک بھی لائیں گے ان کو۔ جو نمائندگان ہیں، معاف کیجیے گا، جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے، وہ جو کچھ بھی کہہ رہی ہے بہت ساری چیزیں خلاف قانون ہیں، اور وہ خلاف قانون ہے تو قانون کی پکڑ میں بھی آئیں گے۔ اگلے دنوں میں دیکھتے جائیے ہوتا کیا ہے، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق تو علی امین گنداپور کے بیان کو بھی بہت سنجیدگی سے لیا گیا اور اس کا جواب دیا گیا ہے، اور اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ، اور پی ٹی آئی کی جانب سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ وہ 28 کو رہا ہو جائیں گے، وہ فلاں دن رہا ہو جائیں گے۔ عمران خان رہا نہیں ہو سکتے، عمران خان کو جو مقدمات ہیں ان میں سزائیں موجود ہیں، اس لیے عمران خان رہا نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ فیصلے جو ہے نا وہ ختم نہ کر دیے جائیں، اور اگر وہ ایک فیصلہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا فیصلہ تو موجود ہے، اور تیسرا فیصلہ بھی موجود ہے، یعنی تیسرا فیصلہ ہونے کو ہے۔ دو فیصلے موجود ہیں، ایک اس کا غیر شرعی نکاح کا، اور ایک سیفر کیس کا، اور 190 ملین پاؤنڈ میں بہت ساری پیش رفت ہو چکی ہے، تو وہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، تو اس میں بھی سزا ہو سکتی ہے۔ ٹیکنیکلی گراؤنڈس بہت مضبوط ہیں، لیکن حکومت کا پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ادارے ہیں یہ تحقیقات اپنی جب کرتے ہیں تو اس میں کچھ فلاس چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر پی ٹی آئی کا بیانیہ بہت بہترین ہوتا ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ 2 روز پہلے
3 روز پہلے میں نے خبر دیکھی کہ ایرانی صدر جو ہے وہ عمران خان سے جا کر جیل میں ملے، لاکھوں لوگوں نے وہ دیکھی خبر۔ وہ اتنی چلی کہ ایرانی صدارتی دفتر کو اپنی وزارت خارجہ کے ذریعے اس خبر کی تردید کر کے یہ کہنا پڑا کہ اب ایران کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ کسی بھی ملک کے لیڈر کے ساتھ جیل میں جا کر ملاقاتیں نہیں کی جاتی۔ تو اس سے پاکستان کا کتنا سب بلند ہوا یہ بھی دیکھ لیں۔ بہرحال اب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اس نقطہ اٹھایا تو کوئی جواب نہیں آیا ان کا، لیکن ایک نقطہ جو ہے وہ اٹھایا بیرسٹر گوہر نے آج قومی اسمبلی میں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز یوم تاسیس تھا، آج انہوں نے ایک ریلی بھی نکالی شعیب شاہین کے دفتر سے، اور کافی اچھی ریلی تھی، اور اس میں عمر ایوب نے دھمکیاں لگائی کہ میں دیکھتا ہوں پولیس کیسے گرفتار کرتی ہے اور ریلی نہیں نکالنے دیتی، آؤ میرے ساتھ۔ بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں تو گزشتہ روز سالگرہ نہیں منانے دی گئی، حالانکہ وہ خیبر پختونخوا میں بیٹھ کر ہاؤس میں بیٹھ کر علی امین نے ایسی دھمکیاں لگائیں، سب کچھ وہاں ہو گیا، تو جب کہاں نہیں سالگرہ منانے دی گئی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جناب وہ تو عمران خان کی تصویر والا ہمارا کیک ہی اٹھا کر لے گئے، یعنی آپ عمران خان کو کھانا چاہتے تھے اس تصویر کی شکل میں۔ یہ ایک میرے دوست کا تبصرہ ہے، میں اس قسم کے تبصرے آپ تک پہنچا دیا کرتا ہوں کیونکہ لوگوں کے اپنے اپنے رائے ہوتی ہے۔ بہرحال لیکن یہ مزیدار شکایت تھی، اور باقی تو کہیں سے یہ خبر تو کہیں سے کسی رپورٹر نے فائل نہیں کی تھی کہ کیک اٹھا لیا گیا، لیکن بہرحال اب ناظرین ایک اور خبر کی جانب بڑھتے ہیں، وہ ہے ججز کا جو خط ہے 6 ججز کا، اس میں پیش رفت بڑی ہے۔ 9 درخواستیں اور تھیں، کچھ بار کاؤنسلس کی تھی، کچھ انڈیویجولس کی تھیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے ان سب کی منظوری دے دی ہے کہ ان کو لگا دیا جائے۔ 30 اپریل کو اب سماعت ہوگی، پہلے 29 کو ہونی تھی۔ اس سماعت میں دیکھیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ پہلے یہ دیکھا جائے گا جسٹس یحییٰ آفریدی نے خود کو الگ کیا تھا بینچ سے، اور ان کا یہ کہنا تھا، اور جسٹس جمال مدوخیل کا بھی یہ کہنا تھا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے یا کوئی بھی ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ماتحت نہیں ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے۔ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی جو اسکیم ہے اس میں انڈیپینڈنٹ، مکمل طور پر انڈیپینڈنٹ ہے پروونشل ہائی کورٹ، سیشن کورٹس اور سول کورٹس اس کے انڈر میں۔ اسلام آباد کی سیشن اینڈ سول کورٹس سپریم کورٹ کے انڈر میں، معاف کیجیے گا وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے انڈر میں، لاہور کی بھی، کراچی کی بھی، سندھ کی یعنی سندھ پنجاب بلوچستان خیبر پختونخوا یہ سب متعلقہ ہائی کورٹس کے انڈر میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کسی کے ماتحت نہیں ہے، بس وہ اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے ناظرین، یہ تو 30 اپریل کو پتہ چلے گا۔ ہم بھی انتظار کرتے ہیں، آپ بھی انتظار کر لیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔